السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل انویزیبل کلر۔ پرستان کا شہزادہ۔ شہزادہ گل پرستان کا شہزادہ تھا۔ وہ چاند اور سورج کی طرح خوبصورت تھا۔ شہزادی صنوبر دنیا کے بہت بڑے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ وہ بھی حسن میں جنت کی حور جیسی تھی۔ ایک دن شہزادہ گل سیر کے لیے دنیا میں آیا۔ بدشکل جادوگرنی نے جب شہزادے کو دیکھا تو اسے جادو کے زور پر لوہے کا ستون بنا دیا۔ چند دنوں بعد شہزادی اپنی 60 سہیلیوں کے ساتھ جنگل میں سیر کرنے آئی، مگر ان سے بچھڑ کر راستہ بھول گئی۔ وہ بہت گھبرائی کیونکہ رات ہو رہی تھی، مگر راستہ نہ ملتا تھا۔ پھرتے پھراتے وہ لوہے کے ستون کے پاس جا پہنچی۔ اتنا گپ اندھیرا تھا کہ وہ اندھیرے کے خوف سے بے ہوش ہو جاتی۔ اتنے میں اس کو لوہے کے ستون سے آواز آئی، میں تمہیں تمہارے باپ کے گھر پہنچا دیتا ہوں، مگر اس ایک شرط پر، تم ادھر آؤ اور مجھ سے شادی کر لو۔ یہ سن کر شہزادی اور زیادہ ڈرنے لگ گئی، مگر اس کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ بھی تو نہ تھا کہ وہ لوہے کی ستون کی شرط مان لے اور کسی طرح گھر پہنچ جائے۔ ستون سے پھر آواز آئی، آنکھیں بند کرو۔ شہزادی نے آنکھیں بند کر لیں۔ جب کھولی تو وہ اپنے باپ کے گھر میں تھی۔ شہزادی کے غائب ہونے کی وجہ سے محل میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ شہزادی کو محل میں دیکھ کر سب کے چہرے گلاب کی طرح کھل گئے، لیکن شہزادی بہت پریشان تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ستون سے جو میں وعدہ کر چکی ہوں شادی کا، وہ مجھے پورا کرنا ہے۔ پرانے وقتوں میں زبان کا بڑا پاس ہوتا تھا۔ بادشاہ نے جب یہ حال سنا تو دربار عام کیا کہ لوہار کی بیٹی کو ستون کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ تو ستون سے آواز آئی کہ تم کیوں آئی؟ مجھے تو بادشاہ کی بیٹی سے شادی کرنی ہے۔ ستون نے کہا، جاؤ یہاں سے چلی جاؤ، تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ لوہار کی بیٹی واپس چلی آئی۔ پھر مالی کی لڑکی کو بھیجا گیا، وہ بھی اسی طرح واپس کر دی گئی۔ ستون سے بلند آواز آئی، جاؤ اپنے بادشاہ کو کہہ دو کہ صنوبر شہزادی کو نہ بھیجا تو اپنی سلطنت سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شہزادی صنوبر ہی اس کے پاس گئی۔ وہ بہت ڈر رہی تھی۔ جب وہ ستون کے سامنے کھڑی ہوئی تو وہ پھٹ گیا۔ اس میں سے بہت ہی خوبصورت جوان نکلا۔ اسے دیکھ کر شہزادی بہت خوش ہوئی۔ پرستان کے شہزادے نے کہا، میرا نام گل ہے، میں ایک دن دنیا کی سیر کے لیے پرستان سے آیا تھا، پر ایک بدشکل جادوگرنی نے جادو کے زور سے مجھے لوہے کا ستون بنا دیا۔ تم میری ملکہ ہو، اب تم میرے ساتھ پرستان چلو۔ شہزادی نے کہا، مجھے منظور ہے، بس اتنی سی اجازت دو کہ جانے سے پہلے میں اپنے ماں باپ سے مل لوں۔ شہزادے نے کہا، اچھا جاؤ، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، تم صرف ان سے 3 باتیں کرنا۔ شہزادی خوشی خوشی اپنے محل میں واپس آئی۔ اس خوشی میں اس کو شہزادے کی ہدایت یاد نہ رہی۔ وہ 3 باتیں کرنے کے بجائے اپنے ماں باپ سے ڈھیر ساری باتیں کرنے لگی۔ جب وہ پھر جنگل میں واپس آئی تو شہزادہ وہاں نہ تھا۔ وہ بہت بے قرار ہوئی۔ اس نے جنگل کا کونا کونا چھان مارا، مگر اس کو پرستان کا شہزادہ نہ ملا۔ پھر وہ واپس محل پہنچی۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا تو اس نے اپنی بیٹی کو تسلی دی۔ بادشاہ نے پھر پرستان کے شہزادے کا پتہ کروانے کے لیے ہر جگہ اپنے بندے بھیج دیے، مگر شہزادہ گل نہ ملا۔ آخر کار ایک دن شہزادی جوگر کا بھیس بدل کر محل سے نکل گئی۔ اس کی آواز بڑی دلکش تھی۔ جس وقت وہ گاتی پرندے بھی جھوم اٹھتے۔ ایک دن وہ چشمے کے قریب بیٹھی گا رہی تھی۔ چند میڈک پانی سے نکل آئے اور اس سے انسانی آواز میں کہنے لگے، ہمارا بادشاہ مدت سے بیمار تھا، وہ تیرا گانا سن کر تندرست ہو گیا ہے، مانگ، تو کیا مانگتی ہے؟ شہزادی پہلے تو مینڈک کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی، یہ کیسے انسانی روپ میں بات کر رہے ہیں، اور کچھ خوفزدہ بھی۔ پھر وہ بولی، میرے پاس خدا کا دیا سب کچھ ہے۔ مینڈک بولے، پھر بھی جو کچھ تو مانگے گی تجھے ملے گا۔ شہزادی نے پھر وہی جواب دیا، لیکن جب تیسری دفعہ مینڈکوں نے واپسی پوچھا
شہزادی صنوبر نے کہا، مجھے شہزادے گل کا پتہ بتا دو۔ مینڈک ہنسے اور چلے گئے۔ پھر واپس آئے۔ ایک مینڈک نے شہزادی کو شہزادے گل کا پتہ بتا دیا، دوسرے نے ایک موتی اور تیسرے نے اسے ایک اخروٹ دیا اور کہا، تم شمات کے سم چلی جاؤ۔ پہلے ایک دریا آئے گا، اس میں یہ پتہ ڈال دینا، کشتی بن جائے گی۔ پھر ایک آگ کا سمندر آئے گا، آگ کا دریا پار کرنے کے لیے تم اس موتی کو منہ میں ڈال لینا، آگ تم پر اثر نہیں کرے گی، پھر تم صحیح سلامت نکل کر پرستان پہنچ جاؤ گی۔ پھر تم وہاں اس اخروٹ سے جو مانگو گی تمہیں مل جائے گا، کیونکہ یہ اخروٹ نہیں ہے، یہ جادو کا ایک صندوق ہے۔ شہزادی صنوبر نے مینڈک کا شکر ادا کیا اور روانہ ہو گئی۔ جب شہزادی پرستان پہنچی تو وہاں کیا دیکھتی ہے کہ پرستان میں بڑی دھوم دھام مچی ہوئی ہے کہ شہزادے کل کی شادی کا اہتمام ہو رہا ہے۔ کسی نے کہا، شہزادہ ناراض ہے، اس کے والدین اس کی شادی زبردستی کر رہے ہیں۔ شہزادی محل کے باورچی خانے میں گئی اور باورچی سے کہا، مجھے کھانا پکانے کا خاص سلیقہ ہے، ملازمت کی تلاش میں پھرتی ہوں۔ داروغہ نے اس کو نوکر رکھ لیا۔ شہزادی نے اخروٹ نکالا۔ اخروٹ، اے اخروٹ، مجھے ایک ریشمی پوشاک دے جسے دیکھ کر پریاں حیران رہ جائیں۔ اخروٹ پھٹ گیا اور اس میں سے ایک جوڑا نکلا۔ شہزادی نے وہ جوڑا پہن لیا۔ پریاں وہ بہت خوبصورت جوڑا دیکھ کر حیران ہو گئیں۔ آہستہ آہستہ یہ بات دلہن تک جا پہنچی۔ دلہن نے باورچن کو بلایا اور اس سے جوڑا اس شرط پہ لیا کہ باورچن اس کمرے کے دروازے پر رہے گی اور اسے یہاں سے کوئی بھی نہیں ہٹائے گا۔ رات کو جب شہزادہ دلہن کے کمرے میں آیا، صنوبر جو خادمہ بنی ہوئی تھی، جو دروازے کے باہر بیٹھی تھی، وہ گانا گانے لگی۔ اس کا گانا سن کر پریاں جھومنے لگیں۔ جب شہزادی صنوبر کی آواز شہزادے کل کے کانوں میں پہنچی تو وہ گھبرا کر باہر نکل آیا اور گانے والی خادمہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے روشنی میں دیکھا۔ شہزادے کل نے فوراً شہزادی صنوبر کو پہچان لیا۔ شہزادی صنوبر نے اس سے پوچھا، تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟ تو اس نے بتایا، میں نے صرف تمہیں 3 باتیں کرنے کو کہا تھا تاکہ تم جلدی واپس پہنچو اور میں تمہیں پرستان لے جاؤں، لیکن تم نے محل میں بہت دیر لگا دی اور میری شرط کو بھول گئی۔ میں جنگل میں اگر تھوڑی دیر اور رکتا تو وہ جادوگرنی مجھے جادو سے کچھ اور بنا دیتی، لہٰذا مجھے پرستان پہنچنا پڑا۔ یہاں پہنچا تو میرے والدین میری شادی زبردستی کروانے لگے۔ اب کہ تم مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں پہنچ چکی ہو تو چلو، تمہیں میں اپنے ساتھ ایک جگہ لیے چلتا ہوں۔ تو اس نے صنوبر کو اپنے ساتھ ایک تخت پر بٹھایا۔ پھر وہ اس جگہ پہنچے جہاں پر مینڈک کا چشمہ تھا۔ اب وہاں چشمے کی جگہ پرستان کا شہر تھا اور پھر وہیں ان دونوں کی شادی ہو گئی۔